السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، تیسرے لیول میں توحید کا آج پہلا سبق ہے جس کا موضوع ہے شرک۔ آج کے اس درس میں شرک کے معنی و مفہوم کو بتلایا جائے گا، اور یہ بھی ذکر کیا جائے گا کہ شرک کیوں سب سے خطرناک گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو کیا آگاہی دی ہے۔ ایسے ہی آخر میں، درس کے آخر میں بتلایا جائے گا کہ اس امت کے اندر شرک کا وقوع ہوتا ہے۔ البتہ جو لوگ یہ شبہ ذکر کرتے ہیں کہ اس امت کے اندر شرک واقع نہیں ہو سکتا، ان کے دلائل کو بھی ذکر کیا جائے گا، اور ان دلائل کے جوابات بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ شرک سب سے پہلے ہم جان لیں لغت میں کسے کہتے ہیں۔ شرک لغت میں مقارنے کے معنی میں آتا ہے، جو کہ انفراد کا ضد ہے۔ اسی طریقے سے شرک برابر قرار دینے، ایک دوسرے کے ساتھ شریک قرار دینے کے معنی میں آتا ہے۔ توحید کا یہ اپوزٹ ہے شرک۔ اسی سے پارٹنرشپ بھی ہے، اسی سے شیئر ہم کہتے ہیں۔ دو لوگ جب مل کر کے تجارت کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے وہ شریک قرار پاتے ہیں۔ اصطلاح میں یا شریعت میں اگر شرک کہہ لیں، عبارات علماء کی مختلف ہے، لیکن تمام عبارتوں کا معنی اور مفہوم یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دینا، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، یا کوئی غیر جاندار چیز ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دینا، چاہے وہ عبادت دعا ہو، یا خوف ہو، یا توکل ہو، یا امید ہو، یا محبت ہو، یہ ساری جو اللہ رب العالمین کی جتنی بھی عبادات ہیں، ان عبادتوں میں کسی کو بھی شریک قرار دینے کا نام شرک ہے۔ چنانچہ شیخ سلیمان الشیخ حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ تشبیہ للمخلوق بالخالق، کہ خالق سے مخلوق کو تشبیہ قرار دینا فی خصائص الالہیہ، الوہیت کے خصائص میں، یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، مثلا نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، دینے والا منع کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس میں کسی کو شریک قرار دینا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہوا صرف نوع من العبادت الی غیر اللہ، کہ عبادت کے کسی بھی قسم کو اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیرنا، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو پکارنا، یہ شرک ہے۔ شرک عام طور سے الوہیت میں واقع ہوتا ہے، ربوبیت میں واقع نہیں ہوتا، کیونکہ ربوبیت کا اقرار، یعنی یہ کہہ لیں کہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، یہ سب کفار مکہ بھی اس کا اقرار کیا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے کہ لَإِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ یہ ان سے سوال کریں کافروں مشرکوں سے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو ربوبیت میں عام طور سے شرک نہیں واقع ہوتا۔ دنیا کے سارے لوگ تقریباً اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، ہمیں اور آپ کو بنانے والا، یا پہاڑوں کو، ندیوں کو، تاروں کو، سورج چاند کو، ان سب کا خالق و مالک اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن شرک کا وقوع عام طور سے الوہیت میں ہوتا ہے، یعنی ان چیزوں میں جن میں ہم اللہ تعالیٰ کی، جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ دعا ہو، چاہے اللہ رب العالمین کے لیے رکوع ہوں، سجدے ہوں، اللہ رب العالمین سے مانگنا ہو، اللہ رب العالمین سے رونا اور گڑگڑانا ہو، یا اللہ تعالیٰ پر توکل ہو، محبت ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں عام طور سے شرک واقع ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شرک کو سب سے خطرناک گناہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے شرک اتنا خطرناک قسم کا گناہ ہے۔ تمام عقیدے کے باب میں جس نے بھی کتابیں لکھی ہیں، ان سارے علماء نے شرک کے باب کو جگہ دیا۔ شرک ہو، کفر ہو، نفاق ہو، جو کہ ہمارے اس چیپٹر کے سارے موضوعات بھی ہیں، انشاءاللہ اس کو اس میں کلیئر کیا جائے گا۔ آج ہمارا چونکہ موضوع شرک کے تعلق سے ہے تو اس پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ شرک خطرناک سب سے عظیم ترین گناہ ہے۔ اس کے اسباب بہت سارے ہیں، لیکن چند اسباب آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ پہلا سبب، اللہ رب العالمین نے کہا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ سورہ لقمان کی آیت اللہ تعالیٰ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الشرک لظلم عظیم، کہ یقیناً شرک سب سے عظیم گناہ ہے۔ ایسے ہی ایک سبب اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا سے بغیر توبے کے مر جائے شرک کی حالت میں،
تو اللہ رب العالمین شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں سب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے معاف کر سکتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس شخص کو نہیں بخشے گا کہ اس چیز کو نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. سورہ نساء کی 48 نمبر آیت ہے. ایک سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو مشرک پر حرام قرار دیا ہے. ایسا شخص جو شرک کی حالت میں مر جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ أَنصَارٌ اور ظالموں کے لیے یعنی مشرکوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. چوتھا سبب یہ ہے کہ شرک تمام نیک اعمال کو مٹا دیتا ہے. ایک آدمی اگر نیکیاں کرتا ہے لیکن اس کے بعد اگر وہ شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شرک کی بنا پر اس کے ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے. یہ بہت بڑا خسارہ ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر وہ شرک کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو برباد کر دے گا. بلکہ اللہ رب العالمین نے مخاطب کر کے کہا آپ کو بھی اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کو بھی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور آپ سے پہلے تمام نبیوں کی طرف اسی بات کی وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. پانچواں سبب یہ ہے کہ جو شخص مشرک ہوتا ہے اس کا خون، اس کا مال، اس کی جان حلال ہوتی ہے. البتہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ تمام مشرکین ایک درجے کے اندر نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے جن مشرکوں سے قتال کا حکم دیا ہے، جن کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمانوں سے قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. چنانچہ ان کو محارب کہا جاتا ہے. البتہ جو عہد و پیمان والے ہیں، جن کے اور مسلمانوں کے درمیان عہد و پیمان ہو، وہ اس سے خارج ہیں. ایسے ہی جس نے امن و امان طلب کیا ہو کسی مسلمان سے یا ایک مسلم کنٹری کے اندر رہ رہا ہو، یا ذمی شخص ہو، یا اسی طریقے سے وہ کافر ہو جو کسی بھی طرح سے چھیڑ چھاڑ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کرتا یا کوئی جنگ نہیں کرتا. ایسے ہی جو کمزور بوڑھے بیوی بچے ہیں وہ سب اس سے خارج ہیں. اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے ان مشرکوں کو قتل کرنے کا جو جنگ لڑتے ہیں، اور یہ دنیا کا اصول بھی ہے کہ جو جنگ لڑے اس سے جنگ کی جائے گی. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو. تو اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمانوں سے قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں. ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دے دیتا ہے ایسے مشرکوں کا خون حلال ہے اور ان کو قتل کیا جائے گا چونکہ وہ ہم سے اور آپ سے قتال کرنا چاہتے ہیں. چھٹا سبب یہ ہے کہ شرک کے تمام عظیم ترین گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الا انبئکم باکبر الکبائر کیا میں آپ کو سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ قال الاشراک باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک قرار دینا، و حقوق الوالدین اور والدین کی نافرمانی کرنا. تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ایسے ہی اللہ رب العالمین نے شرک کے تعلق سے اور بھی قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں نازل فرمائی ہے، اور جس کے اندر مشرکین سے اللہ رب العالمین نے جہنم کا وعدہ کیا ہے اور وعید ان کے لیے سنائی ہے. البتہ آج کے اس درس کا آخری جو ہمارا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو ہم بتلائیں کہ اس امت کے اندر بھی شرک کا وقوع ہوگا، کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر اتنی ساری آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین یا احادیث کے اندر ہمیں اور آپ کو اس شرک سے آگاہ نہ کیا جاتا. آئیے دیکھتے ہیں چند احادیث میں ذکر کروں گا. ویسے تو احادیث بے شمار ہیں، بلکہ کتابیں بھی اس میں موجود ہیں اگر کوئی پڑھنا چاہے. اردو زبان کے اندر بھی بعض کتابیں ترجمہ کی گئی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہاں چند احادیث پیش کروں گا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس امت کے اندر بھی شرک کا وقوع ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر اس کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا. چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ کہ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کی سنتوں پر، ان کے طریقوں پر چلو گے، پیروی کرو گے ان کی، ایک بالش در بالشت اور ذراع بذراع، ہاتھ
صالحات کے مقابلے میں، یعنی جیسے بالکل وہ چلیں گے ویسے ہی تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ حتی لو سلکوا جحر ضب لسلکتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ کے اندر بھی داخل ہوں گے تو اس میں بھی تم داخل ہوگے۔ حالانکہ گوہ کا سوراخ کافی جو ہے ٹرننگ اس کے اندر رہتی ہے، کافی ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم فرما رہے ہیں کہ چاہے جو بھی عادتیں وہ اپنائیں گے تم بھی ان کے نقش قدم پر چلو گے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول الیہود والنصارہ، کہ ایسے یہود و نصارہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟ قال فمن، تو کہا پھر کیوں، پھر کون، یعنی انہی کے نقش قدم پر چلیں گے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہود و نصارہ کے راستے پر چلنے والا، ان کے طریقے کو اپنانے والا یقیناً جو ہے وہ مشرک ہی ہو سکتا ہے، کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی ایک حدیث اور بھی ہے جو سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جو ہے، پھر وہ حدیث لمبی سی ہے، اس حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ جب تلوار میری امت میں اٹھا لیا جائے گا تو پھر قیامت تک کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا، یعنی جب ایک بار تلوار اٹھ گئی جنگ کے لیے تو وہ ہمیشہ چلتی رہے گی، اور میں اپنی امت پر گمراہ ائمہ سے خوف کھاتا ہوں، یعنی گمراہ جو ائمہ کے شکل میں ہوں گے وہ لوگ گمراہ کریں گے میری امت کو۔ وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ، اور میری امت میں بہت سے ایسے قبیلے ہوں گے جو بتوں کی عبادت کریں گے۔ وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، اور میری امت کے بہت سارے قبیلے ہوں گے جو مشرکوں سے جا ملیں گے۔ تو یہ صحیح حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور ظاہر سی بات نہیں، صراحت کے ساتھ حدیث ہونے کے باوجود پھر کیسے کوئی شخص اس بات میں شبہ کر سکتا ہے کہ اس امت کے اندر شرک کا وقوع ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث ہیں، ان احادیث میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق میری امت میں سے وہ ہوگا جو میرے امتیوں میں سے شرک اور کفر نہیں کرے گا۔ ایسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی کہ آپ پناہ مانگیں، اور دعا میں آپ پڑھیں کہ اے اللہ میں اس شرک سے پناہ مانگتا ہوں جس کو میں جانتا ہوں، اور اس سے بھی مغفرت طلب کر رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شرک اس امت کے اندر واقع نہیں ہو سکتا، ان کے اپنے کچھ دلائل ہیں جن کا جواب بھی محدثین نے دیا ہے کتابوں کے اندر۔ آئیے ایک دو دلیل ہم ان کی دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی جو سب سے معروف اور مشہور دلیل ہے وہ حدیث ہے، وہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، ولیکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا، مگر مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے اندر جو ہے ایک دوسرے پر سب کو لے جانے کی کوشش کرو گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تو کہا کہ مجھے خوف ہی نہیں ہے شرک کا، تو پھر کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس امت کے اندر شرک واقع ہوگا؟ تو اس کا جواب بھی علماء نے دیا ہے باقاعدہ۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے تمام کے تمام امت کا مشرک ہو جانا، یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ سارے کے سارے لوگ، پوری امت جو ایسا نہیں ہو سکتا کہ شرک کے راستے پہ چل پڑے۔ یا یہ بھی جواب دیا علماء نے کہا کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا، خاص طور سے ان کی طرف خطاب مقصود تھا، اور یقیناً صحابہ کرام جو ہے شرک کے اندر واقع نہیں ہوئے۔ یا اسی طریقے سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ اس وقت کہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں دی گئی تھی کہ آپ کی امت کے اندر شرک کا وقوع ہوگا، لیکن بعد میں بتلایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی امت کے اندر بھی شرک کا وقوع ہوگا، چنانچہ یہ وقوع ہوا، اور آج بہت سارے لوگ شرک کے اندر واقع ہوئے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے اور بھی ہے جس سے صراحت کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ اس امت کے اندر شرک واقع ہوگا۔ وہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کو، ریشم کو مردوں کے لیے، اور شراب کو حلال ٹھہرائیں گے، گانے بجانے کے آلات کو حلال ٹھہرائیں گے، تو یہ قرب قیامت کے اندر ہوں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے حلال ٹھہرانا شراب کو یا گانے بجانے کے آلات کو یا اسی طریقے سے ریشم کو مردوں کے لیے حلال ٹھہرانے والے کے بارے میں کسی بھی عالم کا کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا شخص کافر و مشرک ہوتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرایا ہے اس کو کوئی بھی شخص اگر کہتا ہے کہ یہ حلال ہے تو اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے ہی جو لوگ کہتے ہیں کہ شرک واقع نہیں ہو سکتا، وہ ایک اور حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ لا یجتمع دینان فی جزیرۃ العرب، کہ دو دین جزیرہ عرب میں اکٹھا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب دو دین اکٹھا نہیں ہو سکتا تو شرک کیسے واقع ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مفہوم یہ ہے، صحیح مفہوم یہ ہے کہ بیک وقت جزیرہ عرب میں دو دین بیک وقت طاقتور نہیں ہو سکتے۔
ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو جزیرہ عرب کے اندر یہود بھی تھے، نصارہ بھی موجود تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں نکالا. اور جزیرہ عرب اگر ہم کہتے ہیں تو جزیرہ عرب تو اس کے اندر پھر یمن، جزائر، مصر، یہ سارے ملک آ جاتے ہیں. اور آج بھی نصارہ موجود ہیں ان جگہوں پر، بہت بڑی تعداد کے اندر موجود ہیں. تو یہ مفہوم بالکل بھی نہیں ہے کہ مشرک اور کافر ہو ہی نہیں سکتا کوئی کلمہ گو. ایسے ہی ایک اور مشہور حدیث سے دلیل پہ کہتے ہیں ان الشیطان قد یئس ان یعبد فی جزیرتکم، کہ شیطان تمہارے جزیرے میں مایوس ہو گیا کہ اس کی عبادت کی جائے گی. تو لیکن یہ شاید شیطان، علماء نے جواب دیا شیطان کی مایوسی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باقاعدہ میری امت میں سے بہت سارے قبیلے مشرکوں سے جا ملیں گے. بلکہ ایک حدیث کے اندر ہے کہ ذوالخلصہ نامی جو بت ہے جو کہ طائف کے اندر تھا، وہاں پر دوبارہ جو ہے عورتیں اپنے سرین کو ہلا ہلا کر کے اس کا طواف کریں گی، اور یہ بھی قرب قیامت کے اندر ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شرک بہت ہی خطرناک قسم کا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے مغفرت فرمائے، وہ شرک سے جو ہم نے کیا جان بوجھ کر کے، اور اس سے بھی جو لا علمی میں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے ایمان پر کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جنت ہم اور آپ پا سکیں. اللہ رب العالمین ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی شرک اور کفر سے محفوظ رکھے، اور انہیں اسلام پر ثابت قدم رکھے، اور خاتمہ بھی ہمارا بھی، ہمارے اہل و عیال کا بھی ایمان پہ ہو، تاکہ اللہ رب العالمین کی جنت حاصل کر کے ہم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو پا سکیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.